خدا والوں کی مخالفت کوئی ایسا اثر نہیں دکھاتی جو آج ہوا اور کل غائب ہو گیا. یہ دائماً پیچھے پڑ جاتی ہے اور خود اپنی ہی مخالفت ہمیشہ اس وقت تک پیچھا نہیں چھوڑتی جب تک اس غلطی کا پورا خمیازہ نہ بھگتنا پڑے، پورا انتقام نہ لے لیا جائے. حضرت سید عبداللطیف شہید کا خون دیکھیں کہ کتنے رنگ دکھلا رہا ہے اور ابھی وہ سلسلہ جاری ہے. آپ نے اپنی شہادت سے پہلے قوم کو متنبہ کیا تھا کہ یہ خون اس ملک میں نہ بہاؤ، کیونکہ اس کی تمہیں بہت بڑی سزا بھگتنی پڑے گی. اور اللہ نے مجھے خبر دی ہے کہ بہت برے دن تم دیکھو گے اس کے نتیجے میں. تو وہ خون کے چند قطرے جو اس زمین پہ عذرائے ظلم بہائے گئے تھے، وہ آج تک وہ بے شمار خون کی ندیاں اور نالیاں بن کر بہتی نہیں ہیں، اور ابھی وہ سزا معلوم ہوتا ہے پوری نہیں ہو رہی. یہ مضمون بھی قابل توجہ ہے کہ خدا چھوٹے جرم کی بڑی سزا کیوں دیتا ہے، حالانکہ یہ انصاف کے تقاضے کے خلاف ہے. دراصل یہ سمجھنے کی غلطی ہے. ایک ظلم کا ایک انداز جب قوم اپنا لے تو ساری قوم کو اس کی سزا ملتی ہے، اور جب تک وہ ظلم کے اپنائے ہوئے انداز سے خود اپنا پیچھا نہیں چھڑاتی اس وقت تک سزائیں اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی. تو سزائیں اس بات کی علامت نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پرانے خون کے نتیجے میں وہ انتقام لینا شروع کیا جس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا. یہ سزائیں اس بات کی علامت ہیں کہ یہ لوگ ابھی تک اسی نہج پر ہیں، ابھی تک ان کے دلوں میں صفاکی ہے اور خدا کے نام پر ظلم کرنے کی سرشت ابھی تک رنگ دکھا رہی ہے، اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی. یہ مضمون ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ سزاؤں کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے، ورنہ خدا تعالیٰ کی ہستی پر اور کئی قسم کے اعتراض وارد ہوں گے. اب یہود کے متعلق فرمایا کہ ہمیشہ تمہیں دنیا کی طرف سے بھی اور آسمان کی طرف سے بھی عذاب پہنچتے رہیں گے. اگر وہ بنیادی سرشت جس کی سزا یہ عذاب ہیں تبدیل نہ ہو تو ہر وقت وہ سرشت مطالبہ کرتی ہے کہ ایک تازہ عذاب کا نمونہ دکھایا جائے. یہ مراد نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی پرانی غلطی کے نتیجے میں ان کو سزا دینا بند ہی نہیں کیا، ان کی نئی نسلیں پیدا ہوئیں اور پھر ان کو سزا دی گئی، پھر اور نسلیں پیدا ہوئیں، پھر ان کو سزا دی گئی. قیامت تک اللہ کے انتقام کی پیاس بجھ ہی نہیں رہی. یہ ایک جاہلانہ تصور ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں ہوتا.